فتنہ یوسف قذاب اور زمان زید حامد۔ اصل نام یوسف علی تھا، فیصلہ آباد کی تحصیل جڑا والا میں پیدا ہوا۔ والد کا نام وزیر علی تھا۔ ایف ایس سی پاس کی اور فوج میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوا، لیکن اپنی گندی حرکات کی وجہ سے کیپٹن بننے سے ہی نکال دیا گیا۔ فوج سے لات پڑنے کے بعد اسلامیات میں ایم اے کیا اور مزید تعلیم کے لیے ایران چلا گیا۔ ایران سے واپس آیا تو گلبرگ گرلز کالج لاہور کی اسسٹنٹ پروفیسر طیبہ سے شادی کر لی۔ ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ نے یوسف علی کی مدد کی اور اسے سعودی عرب نوکری کے لیے بلا لیا۔ یوسف علی کچھ عرصہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کے گھر جدہ میں رہا۔ کچھ ہی دنوں میں غلام مرتضیٰ کو اس کے گندے عقیدے کی بھنک پڑ گئی۔ اس کے باطل عقائد و نظریات کی وجہ سے 1988 میں اسے سعودی عرب سے واپس بھیج دیا۔ واپس آ کر یوسف علی نے لوگوں کو بتایا کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر تھا۔ یوسف علی نے خود کو علامہ یوسف علی کہلوانا شروع کر دیا اور مختلف اخباروں اور رسائل میں مضامون لکھے۔ پھر کچھ عرصے تک ابو الحسین کے نام سے سیرت النبی کتاب لکھنی شروع کی۔ 1992 میں زید حامد یوسف علی سے مل گیا۔ زید حامد کا اصل نام زید زمان حامد ہے۔ اس کا باپ فوج کا ریٹائرڈ کرنل تھا، اس کا نام زمان حامد تھا۔ یوسف علی اور زید حامد دونوں لاہور کے علاقے شادمان کی ایک مسجد میں لوگوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اہل محلہ میں کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کو مسجد سے نکال دیا۔ آخرکار ملتان روڈ لاہور پر دربار بیت الرضا اور اس کے ساتھ مسجد میں بیٹھ گئے۔ یہاں آنے والے اکثر لوگ ان پڑھ تھے، لہٰذا ان دونوں کی دکانداری چل نکلی۔ ہر جمعرات کو لنگر کا انتظام کیا جاتا، آنے والے لوگوں کو بٹھا کر گھنٹہ پر زید حامد اور یوسف علی کی تقریریں سننی پڑتی اور پھر کھانا ملتا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے لوگوں کو نبی اکرم کے دیدار کا جھانسا دینا شروع کیا۔ ڈھول تاشے بجائے جاتے جس میں مرد اور عورتیں اکٹھے دھمالے ڈالتے۔ لوگوں نے زکات، خراج، صدقات، چندے اور لنگر کے نام پر کروڑوں روپے دیے، جس سے یوسف علی نے ڈیفینس لاہور میں عالی شان کوٹھی خرید لی۔ قیمتی گاڑیاں، نوکر چاکر اس کے علاوہ تھے۔ یوسف علی نے 28 فروری 1997 کو ورلڈ اسمبلی آف مسلم یونٹی کے نام سے بیت الرضا میں ایک بڑا جلسہ کیا اور اسی جلسے میں قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جلسے میں 100 سے زائد مریدوں کو اپنا صحابہ کہا، زید زمان کو اپنا خلیفہ قرار دیا اور کہا کہ زید زمان حامد نعوذ باللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسا خلیفہ ہے۔ اس واقعے کے ایک مہینے بعد 29 مارچ کو 1997 کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ مکاتب فکر کے کچھ علماء جمع ہوئے۔ سیشن کورٹ لاہور میں یوسف علی کے خلاف توہین رسالت کی درخواست دے دی۔ زید زمان حامد یوسف علی کا وکیل بنا اور اس کو چھڑانے کی کوششیں کرتا رہا۔ یہ کیس تقریباً 3 سال تک چلتا رہا۔ 5 اگست سن 2000 کو سیشن کورٹ جج جناب میاں محمد جہانگیر نے یوسف علی کو سزائے موت کے ساتھ 1.5 لاکھ جرمانہ بھی سنا دیا۔ اس کے نام میں سے علی کے نام کا لاہ کا حذف کر کے اسے قذاب لکھنے کا حکم دیا۔ یوسف علی یوسف قذاب بن گیا۔ زید زمان حامد نے اس فیصلے کو عدل و انصاف کے منافی قرار دیا اور یوسف قذاب کے حق میں پریس کانفرنسیں شروع کر دی۔ زید حامد نے امریکی اور برطانوی سفارت خانوں کے بہت چکر لگائے۔ یورپی یونین کو درخواستیں دی گئی، اسائلم مانگتا رہا۔ یوسف قذاب کو بھگانے کی بھی تمام تر تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں کہ یہ خبر لیک ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کوٹ لکھپت جیل لاہور کے ہی ایک قیدی طارق نے اسے قتل کر دیا۔ یوسف قذاب کے جہنم میں جانے کے بعد زمان زید حامد انڈر گراؤنڈ چلا گیا، پھر ایک مخصوص ایجنڈے اور مشکوک فنڈنگ کے ساتھ دوبارہ ٹی وی چینل پر نمودار ہوا۔ براس ٹیکس نامی پروگرام سے مشہور ہوا، پھر لال ٹوپی پہنے دفاعی تجزیہ نگار، مذہبی اسکالر اور اعلیٰ دانشور بنا۔ پاکستانیوں کو غزوہ ہند کی تیاریاں کرواتا رہا۔ جس تقریب میں یوسف قذاب نے زید حامد کو نعوذ باللہ سر پہ صحابیت سے نوازا، اس کی آڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، جبکہ زید حامد کے قریبی دوست اور رفقا اس تقریب کے عینی شاہدین میں سے ہیں۔ زید حامد نے آج تک اپنے کفریہ کلمات اور عقائد سے برات کا اعلان نہیں کیا۔ اس کے اعلانیہ توبہ اور برات کی ویڈیو اگر کسی کو ملے تو برائے مہربانی وہ ہمارے ساتھ شیئر ضرور کرے۔